بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب، جو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری۔ ناظرین، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اور قرأ یقرؤ کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر پڑھنے کے، اور قرآن فعلان کے وزن پہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے جب اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جائے گی، جب سے نازل ہوئی اور قیامت تک قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی۔ دوسرا ناظرین، قرآن کا مطلب ایک ہے کہ عربی میں قرین کہتے ہیں ملے ہوئے ہونے کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا خیر امتی کرنی، بہترین زمانہ وہ ہے جو مجھ سے ملا ہوا ہو۔ تو قرین یعنی بالکل ملا ہوا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ، حروف، معنی، مفہوم اور جو پیغام ہے وہ سب ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ کائنات کے اندر آج تک جب سے قرآن نازل ہوا اور قیامت تک کوئی شخص، قرآن اس بات کا چیلنج ہر دور میں دیتا ہے جب بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہو، قرآن کو اگر تم جلاتے ہو، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، قرآن کو کہتے ہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اس بات پر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو، ایک دوسری جگہ کا اس جیسی ایک آیت بنا دو، صورت نہیں ایک آیت بھی بنا دو، اور تم خود اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں، تمہارے جتنے معاونین ہیں وہ سارے مل جائیں تو پھر بھی اس کی ایک صورت اور ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن کا یہ چیلنج تو قیامت تک رہے گا۔ اعتراض کرنا آسان ہے لیکن اس چیلنج پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ پہلی جو سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس سے اب ہدایت کون حاصل کرے گا؟ ہدایت وہی شخص حاصل کرے گا جس کے اندر تقویٰ ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے تقوی کے بغیر، یعنی قرآن سے رہنمائی لینے کے بجائے قرآن کے صرف اس طرح پر اس کا مطالعہ کرے کہ اس کے اوپر اعتراض کرے یا اس سے ایسی باتیں نکالے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تشویش کو، شکوک اور شبہات کو پیدا کرے، تو پھر قرآن کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن سے بے شمار لوگ جو ہے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بے شمار لوگ جو ہے وہ گمراہی حاصل کرتے ہیں، اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اس قرآن سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو اپنے دل کو صاف کرنے کے ساتھ اور طلب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن سے صحیح طور پر ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زبیری صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک نہ ٹھاک ہیں؟ جانے میں کس طرح آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ بالکل، آپ جس طرح کر رہے ہیں اسی طرح کر دیں۔ نہیں چاہتا تو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا نا۔ جی جی بولیں۔ تو ماشاء کہتے ہیں نا اللہ۔ کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ اللہ تو میں آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ میں اس چیز کی تگ و دو میں رہتا ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا۔ جی جی۔ جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ اتنا مشکل نہیں، جیسا کہ علماء حضرات نے بتایا کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ 403 لفظ، 430 لفظ ہیں جو بار بار مختلف پیرائے میں آتے ہیں۔ ہاں گرامر واقعی بہت مشکل ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں جی۔ لیکن گرامر تو پی ایچ ڈی کی بات ہوتی ہے، بات ہم کر رہے ہیں پرائمری سے، تو شروع کریں بے بھائی۔ شک بے شک۔ جب تک ہدایت آپ تو یہ حضور انہوں نے فرمایا کہ وہ کوئی دوست ملے، تو میں تو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، چونکہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس انسٹرکشن اگر چائنیز میں آ جائے تو رات کو میں سوؤں گا نہیں کہ صبح میں اپنے کلائنٹ کو کیسے بتاؤں گا کہ میں تو جانتا نہیں ہوں۔ بے شک۔ پھر یہ میں پتا کروں گا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو چائنیز سمجھتا ہے، یہ چائنیز ایمبیسی میں چلا جاؤں۔ یہ ایک ذخیرہ ہے، اور اس کے لیے میں اگر آپ اجازت دیں تو حافظ نور محمد صاحب کا جو ترجمہ ہے، لفظ بائی لفظ ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا فقرہ بنایا ہے، میرے لیے وہ بہت مفید رہا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ بار بار آپ اس میں تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی، کچھ اردو کے لفظ ہیں، کوئی فارسی کے لفظ ہیں، کچھ عربک کے اپنے لفظ ہیں، تھوڑا سے آدمی کوشش کرے تو وہ معانی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو گرامر کو گرامر تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن یار بہت مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود گمراہ ہیں اور ہمیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے, میں نے یمن میں بچے دیکھے, وہ اسکول کی دیوار کو ہاتھ بھی نہیں انہوں نے لگایا, وہ عربی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں زبان اپنے گھر کی کیا بات بتاؤں, میرا نواسا جو ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے, وہ ہمارے ساتھ انگریزی میں بات کرتا ہے, باپ کے ساتھ وہ عربی میں بات کرتا ہے. وہ کس اسکول میں گیا, کس کالج میں گیا, کس یونیورسٹی میں گیا؟ یہ نیگیٹو جو تھنکنگ ہے اس کو اگر چھوڑ دیں, واللہ آج تو ایم پی, میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا, تو ایم پی بھی اس چیز پہ ایگری ہے کہ جن اسکولوں میں ہمارے بچے زیادہ ہیں وہاں فرینچ اور جو اسپینش اور دوسری لینگویج اٹالین کی بجائے خدا کے لیے عربی وہاں رائج کر دیں. بچوں میں بڑی صلاحیت ہوا کرتی ہے, وہ عربی سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. جس طرح لوگ آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ کی کوشش یہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ, ماشاءاللہ, کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی. بالکل زبیری صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کوشش میں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس دی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام ظفر ہے جی, میں لنکن سے بول رہا ہوں. ظفر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, بس دعائیں جی. جی جی. ہمارا یہ چھوٹا سا شہر ہے نارتھ ایسٹ میں, لندن سے تقریباً 150 میل دور کی طرف. اچھا. تو آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا, ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں. یہاں چھوٹی سی مسلم کمیونٹی ہے, ہم نے یہاں کی گوروں کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے 3 دن پچھلے ہفتے ایگزیبیشن ایک رکھا تھا اسلام کے اوپر. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے قرآن کی انگریزی کی جو کاپیاں ہیں وہ بھی رکھی تھی فری ڈسٹریبیوشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ جو گورے لوگ تھے وہ اس چیز میں اتنے انٹرسٹ لے رہے تھے, چونکہ کافی سارے پوسٹرز بھی تھے, انفارمیشن بھی تھی قرآن کے حوالے سے. جی جی. تو ان کو زیادہ دلچسپی تھی سیکھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے کہ یہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر موضوع کے اوپر جو ہیں باتیں ہیں, کیونکہ ہم نے پوسٹر بھی بڑے اچھے طریقے سے لگائے ہوئے تھے. جی جی. عورتوں کے حقوق کے بارے میں, سائنس کے اوپر, اور جو قرآن سے جو باری. تو وہ گھنٹوں کے حساب سے وہاں ٹائم اسپینڈ کر کے اور بڑی کیوریاسٹی سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے, اور ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور شاید مسلمان بھی ہو جائیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے خرید لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, پڑھنے کا کسی کو رجحان نہیں ہے. اور گورے جن کو کلو پہ بھی نہیں پتا, ایک عورت نے بلکہ مجھ سے سوال بھی یہ کیا کہ قرآن میں ایسی کیا بات ہے کہ جی آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی. تو ہم لوگوں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. بے شک. اور اگر آپ ساری دنیا سے قرآن کی کتابی شکل کا قرآن اٹھا بھی لیں تو پھر بھی یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اور اس طرح رپیٹ ہوتا رہے گا. بے شک. وہ سن کے اتنی متاثر کہنے کہ یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو واقعی صدیوں سے چل رہی ہے اور ویسی چلتی رہے گی. اور گھنٹوں کے حساب سے ان لوگوں نے دلچسپی لے کے اس کو غور و فکر کیا اور قرآن کی کتابیں بھی لے کے گئے. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ بس رمضان میں. ظفر بھائی, ہم اسی پہ تو ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا المیہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس المیہ سے بچائے. اور الحمدللہ اسٹوڈیو میں موجود تینوں حضرات جو ہیں یہ مجھ سمیت, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں شرف عطا فرمایا کہ ہم تینوں حافظ قرآن بھی ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ احسن الجزا جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ ناظرین کی بھی جو ہے وہ سوچ اسی طرف ہے ہمارا کہ جو ہے وہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے. اچھا, جو ایک بات ہے نا کہ یہ قرآن جو ہے عام طور پر اس کو جو یہ بھی ایک سازش ہے کہ اس کو لوگوں سے دور کر دیا جائے اور بول دیا جائے کہ بھئی یہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے اور قرآن کے قریب نہیں جاؤ. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کسی میں مفتی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے یاد ہے میں جب بچپن میں اسکول جاتا تھا تو کچھ عیسائی بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو اب بچپن میں کوئی گھر کی کوئی ایسا نظام تھا کہ میں چونکہ بچپن میں جب اسکول جا رہا تھا اسی وقت حفظ بھی کر رہا تھا, تو میں یہ کرتا تھا کہ چھوٹا سا قرآن جو پاکٹ سائز کا وہ جیب میں ڈال کے جاتا تھا. تو جب بریک ٹائم ہوتا تھا اسکول میں تو میں بیٹھ کر اپنا منزل یاد کر لیتا تھا یا سبق یاد کر لیتا تھا. تو ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میری ابھی پرائمری میں تھا میرے, اور میرے جو کلاس فیلوز تھے انہوں نے کہا یہ وہی کتاب ہے جس کو ہاتھ اگر آدمی لگائے تو جل جاتا ہے.
میں نے کہا نہیں ایسی تو نہیں ہے، بالکل اس کو ہاتھ لگائے تو آدمی نہیں جلتا، یہ تو اللہ کی رحمت والی کتاب ہے۔ خیر جو اس وقت میری عقل تھی سمجھ کی اس کے مطابق میں نے ان سے بات کی، لیکن یہ ایک صرف مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں بلکہ ایک عالمی ایک سازش ہے کہ لوگوں کو کس طرح قرآن سے دور کیا جائے مختلف ہیلوں سے بہانوں سے اور ایسی اوٹ پٹنگ باتیں جو ہے وہ ظاہر کر کے، لیکن آخر کب تک حق چھپے گا؟ اب لوگ جو ہے وہ حق جب وہ اللہ جل جلالہ حق ان کے اوپر خود آشکارا فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے جب بریک پہ جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں نے پڑھا ایک کوئی فرانسیسی سیلر تھا، ملاح تھا، اور وہ کسی شپ کا کیپٹن تھا، اس نے 50 سال گزارے، تقریباً اپنی ساری زندگی اسی میں گزاری اس نے سیلنگ میں۔ ریٹائر ہوا تو کوئی اس کا کوئی اپنی جاب کے دوران اپنی زندگی کے دوران کوئی مصری کوئی مسلمان جو تھا اس کا دوست بن گیا، تو اس نے اس کو ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے وہ ایک قرآن کریم تحفہ دے دیا انگلش کا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے فارغ وقت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس میں اللہ جل جلالہ نے کافر کے دل کا جو اندھیرا تھا اس کو تشبیہ دی تھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں۔ اس میں اللہ نے لکھا تھا کہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، کہ اصل میں جب مختلف اوقات میں کچھ آواز نہیں ہے، اگر ایک کالر ہے کافی دیر سے ویٹ اچھا نہیں میں آپ تو اس بات کو انشاءاللہ کالر کے بعد انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں ٹیپ سے، بہت اچھا لگتا ہے، دل کو سکون ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہاں میں لندن سے۔ اچھا جی فرمائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 1 سال بعد میری بھانجی کا ڈیتھ ہو گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی کوئی مولوی صاحب نے کہا مرد کو قبر میں نہیں اترنا، کسی نے کہا اترنا، ایسا تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورت مرد آئیں گے تو مرد قبر میں اتر سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں انشاءاللہ اس پہ میری بہن گفتگو کر لیتے ہیں، اور ہماری بڑی ہمدردی ہے آپ حضرات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھانجی کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑی گفتگو کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ۔ آپ کا بہت اچھے پروگرام ہے، بہت شکریہ، ماشاءاللہ روزانہ میں دیکھتی ہوں، بہت سمجھ میں آتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا مولانا اس بات کو کمپلیٹ ہاں میں اس بات کو میں مختصر سا کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ تو اس میں وہ ایک بڑی ایک خاص کیفیت ہے کہ جب یہ جو مد و جزر ہوتا ہے سمندر میں، تو کہتے ہیں جن دنوں میں چاند ابھی شروع اس کے پیدائش کے دن ہوتے ہیں تو سمندر بڑا پرسکون ہوتا ہے، لیکن جون چاند بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں مد و جزر زیادہ ہوتا ہے، اس کی لہریں بہت اوپر اٹھتی ہیں، اور کہتے ہیں جب یہ فل مون ہوتا ہے تو اس وقت سمندر کی لہریں 14 15 فیٹ جو ہے نا وہ ہائی اٹھتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر جو ہے وہ آسمان کے اوپر بادل چھا جائیں تو کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ویزیبلٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے یہی فرمایا ہے کہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ بھائی ایک موج کے اوپر دوسری موج، یعنی ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، اور اس کے اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی آدمی اس حال میں اپنا ہاتھ بھی نکال کر دیکھے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ومن لم یجعل، تو یہ اللہ کیفیت بیان کر رہے تھے کہ کافر کا دل اس میں اتنی اندھیری ہے کہ اس کو کوئی حق نظر نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں وہ فرانسیسی سیلر جو تھا اس نے یہ بات پڑھی اور یہ کیفیت پڑھی کہ کیسی خوبصورت تشبیہ دی ہے اللہ نے اندھیری کو۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، شاید کبھی سمندر کا سفر کیا ہوگا اور یہ ان کے بعد سامنے بات آ گئی، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس نے بایوگرافی پڑھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو کبھی سمندر انہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر وہ حیران ہو گیا سوچنے پر، اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، جس شخص نے سمندر نہیں دیکھا، جس سمندر وہ دیکھا ہی نہیں، اور ایسی باریک بات وہ آدمی کیسے کر سکتا ہے جس نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ اس بات پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ جل جلالہ اپنی حق کو اور ہدایت کو آشکارا فرما رہے ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے محروم ہیں۔ اچھا دوسرا مولانا ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو شخص اس کو طلب سے چاہت سے پڑھے گا، یہی بات، اور غیر مسلم بھی اگر چاہت اور طلب سے پڑھے گا اور تعصب کے چشمے کو ایک طرف اتار کے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے دل کے اندر اثر ڈالیں گے۔ یقیناً بات اصل میں حضرت یہ ہے کہ مسلمانوں، ہم غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا ہے، بے شک، سوائے یعنی صبح دکان کھولتے ہوئے
یا پھر دکان کی افتتاح کے وقت، یا بیچارہ کوئی فوت ہو گیا ہے اس موقع پر خود بھی نہیں پڑھیں گے، خود بھی نہیں پڑھیں گے، وہ کسی کو بٹھا لیں گے، وہ کسی کو 2 4 8 10 ٹیپ ریکارڈر لگا دیں گے، عام طور پہ یہ لگا دیں گے، بچوں کو بلا لیتے ہیں، اور پھر اس کا پڑھنے کا جو انداز ہے، اللہ معاف کرے، بزرگوں نے منع لکھا ہوا ہے کہ ایک سپارہ ہے اور ساتھی پڑھ نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم ایک ہی سپارے کے اندر ایک پیج تم پڑھو، ایک پیج میں پڑھتا ہوں. تو یہ انداز، یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غیر شرعی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. قرآن کے متعلق میں نے یہ بھی کہنا تھا اور تھوڑی سی سجیشن دینی تھی. جیسے آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، واقعی قرآن ماشاءاللہ ایسی اچھی کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھیں جی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. بے شک. لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ بعض نان مسلم جو ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں یا کیا چیز ہے. لیکن ایک ہی میری نان مسلم فرینڈ نے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے مسجد میں جانا تھا لیکن میں نے کسی کو کہا تو کہتے ہیں نہیں آپ مسلمان نہیں اور مسجد میں نہیں جا سکتے. اچھا. تو کچھ اس قسم کا طریقہ ہونا چاہیے. بعض مسجد جو ہے وہ نان مسلم کو بلاتی ہیں، جب بلاتے ہیں ہم ان کو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ہماری مسجد کیا ہے، ہمارے علماء کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، تو تب شاید وہ جو بیریئر ہے ہم بٹوین سے دور کر سکتے ہیں اس کو. جی بالکل. تو میں نے یہی بس کہنا تھا کہ ہمیں نان مسلموں کو نہیں انشاءاللہ مولانا سے کہیں گے، مولانا اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم تھوڑی سی، کیونکہ ہم ہاتھ نہیں قرآن کو لگا سکتے. جی اور جی اس کی پاک صاف ہونا چاہیے. لیکن جی بالکل. اس کی شرائط ہیں میری بہن، اس کی جب شرائط ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی اگر پہلے سے ایڈوائز کر دی جائے کہ مسجد میں آنا ہے تو آپ کا ظاہری جسم پاک ہونا چاہیے. اگر محترمہ ہیں تو پورا جسم ڈھپا ہوا ہونا چاہیے اور آداب کے ساتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حالت پیریڈز میں نہ ہوں. اور اسی طرح مرد ہے وہ بھی بظاہر پاک صاف ہو تو بالکل وہ آ سکتا ہے مسجد میں، آ کر دیکھ سکتا ہے، علماء سے مل سکتا ہے. اور قرآن کو چھونے کے لیے بھی اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی قرآن کو آپ نے گندے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں لگانا. اور دیکھ سکتے ہیں، مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا. مفتی صاحب ایک مجھے سوال بھی پوچھنا ہے. میں اتنی زیادہ اس میں نالجیبل نہیں ہوں دعوے میں، لیکن بعض کا نان مسلم بات کرتے ہیں تو اس بات کا جواب دینا پڑتا ہے. ایک تو 4 شادیوں والا، اس کا تو مجھے جواب آ جاتا ہے. میں بتا دیتی ہوں کہ اگر جسٹس نہ ہوتا مسلمان 4 شادیاں نہیں کر سکتا. لیکن ایک سوال اکثر نان مسلم جو پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی ہیں، جو حضرت عائشہ سے شادی کی ہے، اب اس کا پوچھتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا مجھے دیکھیں میری بہن، انشاءاللہ اس پہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک پورا پروگرام جو ہے انشاءاللہ میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں یہ حضرات علماء کرام ان سے بھی کہوں گا اور انشاءاللہ ہم اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے. حضور کی جو نکاح ہوئے، شادیاں ہوئی، ان کے مقاصد، حضرت عائشہ، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور میں اکثر اس پہ جواب دیتا بھی رہا ہوں. تو انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. ایک اور کال لے لیں پھر وہاں سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے. عاصم صاحب؟ جی میں مدثر بول رہا ہوں. اچھا مدثر بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ کی آواز بالکل جی. کچھ کافی دنوں سے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی تو میں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت نفیس اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ماشاء اللہ. جی جی. تو میں نے سوچا اس میں بھی کچھ پارٹیسپیشن لے لوں. بالکل بالکل مدثر بھائی فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا بہت اچھا اور بہت مفید بھی ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہ اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا اکثر جو ہے نا ہماری میں علماء کو نہیں کہوں گا بلکہ میں مولوی کہوں گا. نہیں مولوی بھی علماء کی اس میں علماء تو وہ جو عالم ہو اور بات کو سمجھاؤ. یہ جو میں ان کو اکثر کہتا ہوں ٹپیکل، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی سمجھ نہیں آتی. بھائی قرآن پاک خود جو ہے اللہ پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تمہارا یہ ایکسکیوز ختم ہو جائے کہ سمجھ نہیں آ یہ ہماری زبان نہیں تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ. جی بالکل. تو کیا یہ عربی زبان صرف اور صرف عرب کے لیے تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر اس جو ہے نا پورے عرب پہ ہر زبان بولنے والے میں نے وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن عربی زبان ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا تاکہ یہ بہت آسان بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے، آتی بھی ہے. بے شک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور مسلمانوں کی زبان ویسے ہونی تو عربی چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عربی سے دور ہیں. بہت شکریہ مدثر بھائی، جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کی کال کرنے کا. اچھا مولانا کچھ بات آپ کر رہے تھے. جی
وہ جو میری بہن نے جو جی وہ تو میری ذہن سے بات نکل گئی کہ میں بات کیا کر رہا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہ مدثر بھائی کی جو ہے وہ جو ان نے بات فرمائی ہے اس کے بارے میں کچھ میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. یہ دیکھیے کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اب جو آدمی قرآن کو پڑھنا چاہے اللہ نے اس کے لیے بھی آسان کر دیا. میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ہمارے دادا جان تھے مرحوم تو دیہاتی لوگ تھے. وہاں پر دیہات میں کوئی ہندوؤں جب یہ پری پارٹیشن ہندوؤں کا جو ہے وہ وہاں پر ڈومینیشن تھی اور وہاں کوئی زیادہ قرآن پڑھانے والا کوئی انتظام نہیں تھا. تو ہمارے دادا جان انہوں نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں پتہ نہیں 60 یا 70 سال کی عمر میں انہوں نے جا کر قرآن پڑھا اور کہتے ہیں کہ کئی میل سفر کرتے تھے پیدل جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے. تو جو بھی آدمی جس عمر میں بھی قرآن پڑھنا چاہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا. پڑھنا بھی آسان, سیکھنا بھی آسان, سمجھنا بھی آسان, اس پر عمل کرنا بھی آسان. اللہ جل جلالہ نے ہماتن اس میں آسانی رکھ دی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے جو اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور ہم اس کے لیے آسان کر دیں. پھر دیکھیے قرآن کریم آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ فارم میں بھی آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اس کے ورڈز کو کاؤنٹ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے کل ورڈز جو قرآن میں ہیں وہ 84,600 کے قریب ورڈز ہیں. اس سے کچھ زیادہ ہیں, 84,600 کچھ ورڈز ہیں. اب ان 84,600 ورڈز میں سے جو ورڈز ریپیٹ ہوئے ہیں اگین اگر ان کو نکال دیا جائے تو کہتے ہیں صرف 2,000 ورڈز بچتے ہیں. یعنی 84,600 ورڈز میں سے بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے اور کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ جب وہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو کہتے ہیں یہ سینٹنس قرآن کریم میں 700 دفعہ آیا ہے, 700 دفعہ. تو آپ نے ایک مرتبہ سیکھ لیا تو آپ کو سارا آ گیا. اسی طرح اب جیسے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ سینٹنس جو ہے یہ قرآن کریم میں 88 دفعہ آیا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو ریپیٹ ہونے والے الفاظ ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو صرف 2,000 الفاظ بچتے ہیں قرآن کریم کے جو ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں. پھر وہ ہمارا طبقہ جو اردو داں ہے جن کو اردو آتی ہے ان کے لیے ایک اور جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ 500 الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو اردو زبان میں استعمال ہوئے ہیں اور جو ہے وہ عام اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. جیسے جسم ہے, وقت ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بدن ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اللہ کی رحمت ہے, عذاب ہے, اور یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے. 500 الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ 2,000 میں سے 500 الفاظ اور آپ نے نکال دیے تو 1,500 الفاظ, 1,500 ان 1,500 میں سے بھی 125 الفاظ ایسے ہیں جو ہائی فریکوینسی ہیں. اب جب بچہ اسکول جاتا ہے نا تو اس کو ہر لینگویج کے کوئی ہائی فریکوینسی ورڈز ہوتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں کہ اگر یہ تم کر لو تو تمہیں 60% لینگویج آ گئی. تو 125 الفاظ ہیں قرآن کریم کے سارے جو ہائی فریکوینسی ہیں. اگر ان کو ہم سیکھ لیں تو 60% قرآن کا جو ہے وہ آپ کو مفہوم آ جاتا ہے. اور یہ کتنا آسان سمندر کو دوسرے میں بند کر دیا. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علماء کا لیول. علماء کا لیول کیا ہے کہ وہ لوگ وہ قرآن کو پڑھیں, اس سے مسائل کا استنباط کریں, اس سے احکامات کا استنباط کریں اور اس کے ذریعے سے عجائبات جو ہے وہ قدرت ان کے اوپر غور کریں. تو یہ درجہ تو علماء کا ہے. ایک درجہ جو ہے وہ عام لوگوں کا ہے. عام لوگوں کا درجہ کیا ہے کہ ان کو صرف یہ پیغام سمجھ میں آ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. یہ جنت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, جہنم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بہت آسان ہے اگر ہر آدمی 2-3 الفاظ اگر 1,500 الفاظ رکھ لیے جائیں تو اگر وہ 1,500 الفاظ میں سے 5 الفاظ روزانہ یاد کرنا شروع کر دے, ہر نماز کے ساتھ ایک لفظ کا میننگ یاد کرنا شروع کر دے, 1 سال کے اندر پورا قرآن اس کو آ جائے گا. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جستجو اور محنت کی ضرورت ہے, کمٹمنٹ کی بھی ہے. دیکھیے آپ ضرور کیجئے گا. اب اللہ جل جلالہ نے ہمیں ٹریلینز آف سیلز دیے ہوئے ہیں دماغ کے اور ہم اس میں مشکل میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, بایولوجی پڑھتے ہیں, سٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ایسے عجیب علوم پڑھتے ہیں. تو اب کیا سمجھتے بھی ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین, بڑی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے. ناظرین, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.
پھر آپ کی کال بھی لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔